السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات، مختار کل شے کے لیے ہے. اسی کے ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و ثنا کے بعد آج اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، عید کا دن ہے. آج کا دن عہد و وفا کا دن ہے، محبت اور مودت پیدا کرنے کا دن ہے. آج کا دن اخوت و اتحاد کا دن ہے. اور میرے دوستوں بزرگوں، آج کا دن غریبوں، ناداروں، مفلسوں کے آنسو پہنچنے کا دن ہے. آج کا دن رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا دن ہے. میرے دوستوں بزرگوں، آج کا دن ہر ایک کے ساتھ خوشیاں بانٹنے کا اور خوشیاں سمیٹنے کا دن ہے. یہ ہماری عید، یہ اللہ کا عظیم تحفہ ہے کہ ایک مسلمان، ایک انسان اگر سارا سال غم میں رہا ہو، اسے غم ملے ہو، لیکن رب نے 2 دن عید کے خوشی کے مقرر کر دیے کہ ان دنوں میں غم نہیں منانا، ان دنوں میں خوشی منانی ہے. اور پھر اس خوشی کے دن کو اللہ نے اجر و ثواب کا دن بھی بنا دیا. اللہ نے اس دن کا انتخاب کیا کہ اس دن مسلمان سنت ابراہیمی کو زندہ کریں. اور یہی وجہ ہے کہ اس دن کی ابتدا
اللہ کے نیک بندے مسلمان پیغمبر کی سنت پر عمل کر کے سب سے پہلے نماز پڑھتے ہیں اس میں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں شہید تو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے پیغمبر کے ساتھ عیدین کی نماز میں شریک ہوا. ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی میں عید کی نماز میں شریک ہوا. اور یہ کون صحابی ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے سگے چچا کے کزن، یعنی ان کے بیٹے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں. وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی الفاظ میں تبدیلی کیا ہے؟ ابن عباس فرماتے ہیں میں شریک ہوا، اور ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی ایسا کرتے تھے، ابن ابو بکر صدیق بھی ایسا کرتے تھے، سیدنا عمر فاروق بھی ایسا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ یصلیہ، وہ نماز پہلے پڑھتے تھے، قبل الخطبہ، خطبہ سے پہلے وہ نماز ادا کرتے تھے. یہ پیغمبر کی سنت ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کو یکے بعد دیگرے چھوڑا جا رہا ہے. پہلے نماز کے بجائے خطبہ دیا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر نماز ادا کی جا رہی ہے. یہ سراسر پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی ہے. صحیح بخاری شریف میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ والے دن، یوم النحر والے دن، کہ جس دن کو اللہ نے سب سے زیادہ عظیم دن قرار دیا ہے، ان اعظم الایام عند اللہ تعالی یوم النحر، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عظمتوں والا دن، رفعتوں والا دن وہ یوم النحر کا دن ہے کہ اللہ نے اسے منتخب کیا ہے. اس دن میں کیا ہوا اجر اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کی شان دیکھیے کہ ادوار میں اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کے دور کو پسند کیا. فرمایا پیغمبر نے خیر القرون قرنی، میرا دور سب سے بہترین دور ہے. مہینوں میں اللہ نے رمضان کے مہینے کا انتخاب کیا اور اس مہینے کو شرف بخشا. اس میں ہم تراویح پڑھتے ہیں، اس میں روزے رکھتے ہیں، اس میں صدقات و خیرات کرتے ہیں. اللہ نے اسے منتخب کیا. راتوں میں اللہ نے لیلۃ القدر کو منتخب کیا، اور حضرات اللہ نے دنوں میں یوم النحر کو منتخب کیا. آج یوم النحر کا دن ہے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان دونوں عیدوں کے دن سب سے پہلا کام جو کرتے تھے وہ آپ علیہ السلام نماز کی ادائیگی فرماتے تھے. اس کے بعد ثم قام، آپ اٹھتے تھے اور منبر پر جلوہ افروز ہوتے تھے. لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو وعظ و نصیحت کی باتیں کرتے تھے، انہیں کچھ باتوں کا حکم دیتے تھے. لیکن پھر مروان مدینے کا گورنر بن گیا. ایک وقت ایسا آیا کہ مروان مدینے کا گورنر بن گیا. سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو چھوڑ رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ پہلے نماز کی ادائیگی کرے منبر پر چڑھنے لگا. ابو سعید خدری فرماتے ہیں فجبست، میں نے اسے پکڑ کے کھینچنا چاہا اور منبر سے اتارنا چاہا کہ تو پیغمبر کی سنت کو چھوڑ رہا ہے. عید کا دن ہے، رب کو راضی کرنے والا کام پہلے ہو، رب کا پسندیدہ عمل پہلے ہو. پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جب آپ سے سوال کیا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دن کون سا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها،
پرانی ہو گئی. پیغمبر کی سنت پرانی نہیں ہوتی. میرے دوستوں بزرگوں، پیغمبر علیہ السلام کی سنت کو اپنانے میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے. کہنے لگا وہ باتیں پرانی ہو گئی. ابو سعید خدری فرماتے ہیں تو نے بہت برا کیا، تو نے سنت کو بدل دیا، پہلے تو نے خطبہ دے دیا. کہنے لگا ابو سعید بات دراصل یہ ہے کہ لوگ نماز کے پڑھنے کے فوراً بعد چلے جاتے ہیں اور ہمارا خطبہ نہیں سنتے. ہم نے اس لیے پہلے خطبہ دیا ہے تاکہ لوگ مجبوراً بیٹھے رہیں کہ نماز کی ادائیگی کے بعد چاہیے. حضرات اب انہیں فکر ہے کہ جن کا خطبہ نہیں سنا جاتا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل حدیث اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے وہ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو غربا اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم سنتوں کو اجاگر کرتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی نے لقب دے دیا کہ جی یہ غربا والے ہیں. غربا وہ لوگ ہوتے ہیں میرے دوستوں، نام رکھ لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل سے کچھ ہوتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. عمل کرنے والا ہی غربا بنے گا جو سنتوں کو زندہ کرے گا. پیغمبر کی سنت کیا تھی کہ آپ علیہ السلام مسجدوں میں نماز کے لیے بھی، جمعے کے لیے بھی، عیدین کے لیے اجتماع گاہ میں پیغمبر علیہ السلام خواتین کو بھی آنے کا حکم دیتے تھے. ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بھی عید کی نماز میں شریک ہوں. آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ وہ خواتین جن کے ایام ہوں وہ بھی شریک ہوں، ایک طرف الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جائیں لیکن مسلمانوں کی اس اجتماعی دعا میں ضرور شریک ہوں. اس لیے کہ قبولیت والے اوقات ہوتے ہیں، ان کی دعا میں شریک ہونا ضروری ہے. لیکن آج مسجدوں سے بھی دور کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ جن نسلوں کی باغ دوڑ، جس امت کی باغ دوڑ ماؤں کے ہاتھ میں تھی، امت کہتے ہیں ماں کو اور امت کہتے ہیں قوم کو. امت بہتر جب ہوتی ہے جب امت صحیح ہو، اور امت کو ہی ہم نے مسجد سے باہر رکھا ہوا ہے. وہ کیا پیغمبر کی باتیں سنی. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ فی المساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکا کرو. دین کی باتیں ہی سیکھیں گے، مسجد میں آنے دیا کرو. لیکن آج سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور آج وہ لوگ بھی غربا بنے ہوئے ہیں کہ جو سنتوں کو نہیں اپناتے. نام رکھ لینے سے میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بدأ الاسلام غریبا، یہ اسلام اجنبیت سے شروع ہوا تھا. صحابہ کو اجنبی بنا دیا تھا، اپنوں کے اندر وہ بیگانے بن گئے. کیوں؟ لوگ کہتے تھے کہ نئے نئے طریقے نکالتے ہیں، ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرتے ہیں، یہ نیا طریقہ، یہ نیا طریقہ. فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ، اور قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ یہ اسلام انہی لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا کہ جو اجنبی ہوں گے. لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ غربا والے فلاں حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں، اس میں تو اعتراض ہے، یہ تو یوں بھی کرتے ہیں. میرے دوستو، عمل سے کامیابی ہے. فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، ان اجنبیوں کے لیے، ان غرباء کے لیے خوشخبری ہے. اور آپ نے پھر وضاحت فرمائی کہ یہ کون لوگ ہیں. فرمایا وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد میری سنت میں بگاڑ آ جانے کے بعد اس سنت کو درست کریں گے، اسی طریقے پر لے کر آئیں گے جو سنت پیغمبر نے چھوڑی تھی. یہ لوگ ہوں گے. ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے نماز ادا کی، بعد میں ہم نے خطبہ شروع کیا ہے. ہماری خواتین بھی یہ خطبہ سن رہی ہیں، دعا میں شریک ہونے
سنت پر عمل کرنا یہ عادت کے طور پر نہیں ہے، یہ آپ سے جانور ذبح اس لیے نہیں کرائے جاتے کہ آپ راتوں کو منڈیوں میں خوار ہو کر اور اپنا پیسہ خرچ کر کے صرف تھوڑی سی دلی تسکین کے لیے، خوشی منانے کے لیے آپ یہ قربان کر رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہے۔ اس زندگی کا خلاصہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، اور اس قربانی کو اللہ نے قیامت تک جاری کیا تاکہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو یاد رکھیں، ان کے صبر کو یاد رکھیں، ان کی اللہ سے، اللہ کے فرامین سے محبت کو یاد رکھیں، قربانی کے جذبے کو یاد رکھیں، اپنا تن من دھن لٹانے کو تیار رہیں۔ میرے دوستو، یہ جذبہ چاہیے۔ آپ نے اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کو ہمارے لیے قربانیوں کی ضرورت ہوتی تو یہ گوشت، یہ کھانے، یہ جانور سارا کا سارا، جس طرح پچھلی امتوں میں ایک آگ آتی تھی اور قبولیت کا یہ نشانی ہوتی تھی کہ وہ آگ اسے جلا کر ختم کر دیتی تھی، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو جانوروں کی کھالوں کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو گوشت کی، جانوروں کے خون کی، ولکن ینالہ التقوی منکم، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تمہارے اخلاص کی ضرورت ہے، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے جذبے کو اللہ سراہتے ہیں، تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ جس تقوی کو آج چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو ہر عمل میں تقوی بنیادی شرط ہے، تقوی کے لیے ہی ہر عمل ہے۔ یہ قربانی بھی اللہ نے اس لیے کرائی، یہ قربانی، یہ سنت اسی لیے جاری کی۔ نبی علیہ السلام والسلام کے صحابہ نے، سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ نے سوال کیا، فرمایا ما ہذہ الاضاحی، اللہ کے پیغمبر یہ بتائیے کہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے جو انہوں نے جاری کی تھی۔ اس سنت کو سمجھ کر اپنے اندر ویسے اعمال، اپنا کردار ویسا بنا لو جیسا ابراہیم علیہ السلام۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور اس کے ساتھیوں کا جیسا طریقہ تھا اس طریقے پر چلو، پھر تمہیں دنیا کی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی، کوئی غم نہیں پہنچے گا، دنیا ساری اکٹھی ہو جائے، اندرونی بیرونی سازشیں ہو جائیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ کے دیکھو، گھر سے باہر نکال دیا، علاقے والوں نے آگ لگا کر اس آگ میں ڈال دیا، لیکن رب کے اندر میں ابراہیم کو تکلیف نہیں پہنچے۔ اس کا جذبہ، اس کا صبر، اس کی مجھ سے محبت ایسی ہے کہ یہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ اب میں بھی ایسا کروں گا کہ اپنے قانون قدرت کو بدل دوں گا، قانون قدرت کو بدل کر اللہ نے قانون فطرت کا مظاہرہ کیا۔ قانون کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے، لیکن اللہ نے قانون بدل دیا، کہا میرے ابراہیم کے لیے یہ قانون نہیں ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ فلسفہ قربانی رہ گیا، روح ابراہیمی نہ رہی۔ جو ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ تھا، جس جذبے کی بنا پر اللہ نے یہ سنت جاری کی، اگر آج وہ مسلمانوں میں جذبہ بیدار ہو جائے، یقین جانیے یہ مسلمان دنیا میں بھی سربلند رہیں گے، کبھی انہیں کوئی رسوا نہیں کر سکے گا، کبھی انہیں کوئی دبا نہیں سکے گا۔ اسلام کو تو کوئی نہیں دبا سکتا، لیکن مسلمان آج دب کے رہتے ہیں۔ آج دنیا کی بات دوڑ وہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے، مسلمان آج مقہور ہیں، مظلوم ہیں۔ آپ دیکھ رہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کے دیگر ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا عمل کمزور ہو گیا ہے،
اس دن کی مناسبت سے آپس میں خوشیاں بانٹیے، ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے، غریبوں کے آنسو پوچھیے۔ اللہ نے قربانی دی ہے، وہ قربانی کر کے خود بھی رکھیے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی بھی کیجیے، اپنے دوست احباب میں بھی تقسیم کیجیے۔ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اسے بھی دو جو قناعت کرتا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے اسے بھی دو، نہیں مانگتا تم سے، وَالْمُعْتَرَ، اور مانگنے والوں کو بھی دو۔ اللہ نے یہ قربانی عام رکھی ہے، یہ سب کو کھلاؤ، یہ برکت پانے والے ہیں۔ یہ پیغمبر کی سنت کو اجاگر کر کے جو عمل کیا جائے اس کے کھانے میں بھی اجر و ثواب ہو۔ میرے دوستو، آپ اندازہ کریں کہ اللہ خوشی بھی دے رہا ہے اور اللہ ساتھ میں اجر بھی دے رہا ہے، اور یہ اجر اللہ نے سب کے لیے رکھا ہے۔ دین کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے کہ یہ صرف بڑوں کے لیے ہے، چھوٹوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بڑے چھوٹے سب برابر ہیں۔ دین امیر غریب کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا، یہ سب کے لیے ہے۔ اجر و ثواب میں بھی اللہ نے سب کو شریک کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے فضل سے سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بال ناخن ان 10 دنوں میں نہیں تراشے تھے، اب اپنی اپنی قربانیاں کر کے ہم اپنے بال ناخن تراشیں گے تاکہ ہمیں پوری قربانی کا اجر و ثواب ملے۔ لیکن بعض افراد معاشرے میں، سوسائٹی میں ایسے بھی ہیں کہ جن کے پاس استطاعت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے کورونا کی کرائسس کی وجہ سے لوگوں کے حالات بہت برے ہو گئے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی اللہ کا اجر و ثواب رکھا ہے۔ سیدنا ابو عمر فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، قربانی آ گئی ہے اور قربانی میں بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن میری استطاعت نہیں ہے۔ کہا ایک بکری ہے وہ بھی میں نے کسی سے عاریۃ ادھار لی ہوئی ہے تاکہ میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو اس کا دودھ پلا سکوں، کفالت کر سکوں، کسی نے مجھے دی ہے عاریۃ، میری نہیں ہے، کیا میں اسے قربان کر دوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ دین ظلم کرنے کے لیے نہیں آتا، کسی کی استطاعت نہیں ہے، دین اس پر جبر نہیں کرتا کہ آپ نے قربانی کرنی ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ساری زندگی قربانی کرتے تھے لیکن اس سال نہیں کر پائے، اس سال استطاعت نہیں بڑھی، دین اس کو مکلف نہیں بنا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، دین بڑا آسان ہے، ان الدین یسر، بڑا آسان ہے، ولن یشاق الدین الا غلبہ، جو دین میں سختی کرے گا وہ خود اس میں پھنس جائے گا۔ فصدقوا وقاربوا بشروا ولا تنفروا، فرمایا لوگوں کو قریب لاؤ دین کے، لوگوں کو خوشخبریاں دو، بشارتیں سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو، سختی کر کے لوگوں کو بھگاؤ نہیں اس دین سے۔ فرمایا لوگوں کو قریب لے کر آؤ۔ اللہ کے پیغمبر آپ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا وہ قربان نہیں کرنا، وَلَٰكِن تَأْخُذْ مِن شَعْرِكَ وَأَظْفَارِكَ وَتَخُصَّ عَانَتَكَ وَتَحْلِقْ عَانَتَكَ فَتِلْكَ تَمَامُ هُدِيَتِكَ عِندَ اللَّهِ، اپنے زیر نام بال کاٹو، اپنے بال ترشوا لو، اپنے ناخن کاٹ لو، فَتِلْكَ تَمَامُ هُدِيَتِكَ عِندَ اللَّهِ، اللہ پوری قربانی کا اجر و ثواب ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کو اپنے مومن بندے سے کتنی محبت ہے کہ یہ میرا بندہ اجر و ثواب سے محروم نہ رہے، اسے یہ نہ لگے کہ لوگ تو قربانی کر رہے ہیں، اجر و ثواب میں آگے بڑھ رہے ہیں، اسے احساس نہ ہو کہ دین نے میرے لیے کچھ نہیں رکھا، یہ دین سب کے لیے ہے۔ لہذا اس دن میں خوشیاں بانٹیے، خوشیاں لیجیے، لیکن اس خوشی کو بھی دین اسلام کے دائرے میں رکھیے، ایسے امور سر انجام نہ دیں جو شریعت کے خلاف ہو، اپنی گھر سے تجاوز نہ کریں، خوشی ضرور منائیں لیکن جس طرح خوشی منانی چاہیے اس طرح خوشی منائیں۔ اللہ سے دعا ہے